دنیا اس علم کو ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ، قبولیت فرمانا یا اللہ، ہمت دینا ہمیں اور میرے بچوں کو کہ یہ ریگولر رہے، روز کے روز آئے اور کلاس کو اٹینڈ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلے آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی القرآن جو ہے ہم پہلے کریں گے، یہ پہلا یونٹ ہی ابھی ہمارا چل رہا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو کے الفاظ جو کہ قرآن میں بار بار آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھے تھے ہم قرآن پاک میں اسپیشلی اس یونٹ میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 500 سے زیادہ اردو کے الفاظ ہیں جو عربی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسانی نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ال نہیں لگے گا۔ قرآنی عربی میں مونس الف جو مونس الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گولتا سے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ میں گولتا نہیں ہوتی مگر وہ پھر بھی مونس ہوتے ہیں اور وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگر لفظ کے شروع میں ال ہو تو لفظ پر کبھی زیر زبر پیش ہوتی ہے، لیکن اس کی کسی تبدیلی، اس کے جو معنی کی تبدیلی پر اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشہور صفات جو قرآن پاک میں آئی ہیں وہ ال کے ساتھ بھی آئی ہیں اور ال کے بغیر بھی آئی ہیں۔ اور جمع کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ جمع کے الفاظ ال کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اس کے بغیر بھی آتے ہیں۔ چیزوں کی جمع قرآن کریم میں مونس شمار ہوتی ہے۔ کیپ ان مائنڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ الف اور تا جمع کے مونس الفاظ کی نشانی ہے، یعنی کہ مفرد کی گولتا ہوگی، لیکن اگر وہ الف اور تا آ جائے گا تو وہ مونس ہوں گے، لیکن وہ جمع کے ہوں گے۔ جمع الفاظ کے شروع میں ال نہ ہو تو آخر میں تنوین آتی ہے۔ جمع کے الفاظ میں ال نہ ہو تو آخر میں تنوین آتی ہے۔ واو کا مطلب اور ہے، دو لفظوں کو آپس میں ملاتی بھی ہے، لیکن ایک واو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تو یہ سینٹر میں آ رہی ہے تو یہ دو لفظوں دو ورڈز کے درمیان میں آ رہی ہے تو یہ اور کے معنی میں آتی ہے، لیکن جب شروع میں بالکل سٹارٹ میں آ جائے تو یہ قسم میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ال کے بغیر لفظ کا مفہوم ہوتا ہے کوئی یا کوئی ایک۔ ٹھیک ہے نا، اس کا مفہوم ہے بھی ہوتا ہے جب لفظ جملے کے اختتام پہ آتا ہے۔ غور سے آپ نے دیکھنا ہے، اس موسٹ امپورٹنٹ پارٹ یہ جو ہے نا، اب یہ دیکھیں، یہ الکتابو اور کتابن، ٹھیک ہے نا، بن 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 کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا کتاب اور یہ بھی ہم نے کر دیا کتاب، لیکن ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، جہاں پہ یہ آپ نے دیکھنا ہے پیش آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے اور ال بھی نہیں آ رہا، تنوین بھی آ رہی ہے، زیر زبر پیش، یا ال بھی نہیں آ رہا، وہ جو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نا اس کے آگے ہے ضرور لگا دینا ہے۔ اب یہ تو کہیں گے نا کہ یہ کتاب، وہ ہم اشارہ ایک خاص کتاب ہے، لیکن جب کوئی خاص کتاب نہیں ہے، کوئی ایک کتاب، ٹھیک ہے نا، تو دین ہم جو تنوین کا ترجمہ ہے کریں گے، الکتابو، یہ تو یہ ہے کہ یہ کتاب، اب ہم کریں کتابن، 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 یا کتابو یا کتابی یا کتاب، اس کو ہمیشہ آپ نے جہاں پہ آنا ہے اس کے آگے ہے لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بیسیکلی جو اعراب ہوتے ہیں یہ عربی زبان کے واولز ہیں۔ جب ہم انگلش میں بولتے ہیں نا واولز کرتے ہیں، وہ ہلکا سا ساؤنڈ دیتے ہیں، زیادہ ساؤنڈ نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم ان واولز کی بیس پہ پورا، اب جیسے چھری ہے، کوئی اس کے آگے کاف آ رہا ہے، وہ سوری کے آ رہا ہے، لیکن لوگ اس کو نائف بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے ہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، گرامر والوں نے ہمیں ایسے ہی دے دیا ہے، وہ رول ہی ایسے۔ ٹھیک ہے نا، اور بٹ اور پٹ، اس کے چلو ہم انگریزی تو ہم پڑھ نہیں رہے، اب آپ لوگوں نے صرف ایک چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ پیش جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے زیر زبر پیش، اس کا ترجمہ ہے میں ہونا ہے۔ بس ال کے بغیر لفظ کا مفہوم کوئی یا ایک ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہے بھی ہوتا ہے جب لفظ کے جملے کے اختتام پر آتا ہے ال کے بغیر۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں الکتابو اور یہ کتابن، اب یہاں پہ کیا ہوا، کتاب، کتاب ہے، چونکہ ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے، مثال الظالمو، ٹھیک ہے، اب یہ اس کا مطلب کیا ہوگا، ظالم۔ پھر ہم نے کالم 2 میں گئے ظالمن،
تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہے، ظالم ہے، یہاں پہ نہیں کریں گے، یہاں پہ کریں گے، یہاں صرف ظالم ہے، کوئی خاص قسم کا ظالم، ہم اس کو اسپیسیفکلی اس کو بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب تنوین آ گئی، کامن ہو گیا، سب کے لیے ہو گیا، سارے ظالم، تو پھر ہے، کافرن کافر ہے، شرن شر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ الظالم الکافر الشر، ٹھیک ہے، ہو گیا شروع، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو تنوین ہے اس کا ترجمہ ہمیشہ ہے اردو کے لیے آئے گا۔ آپ قرآن بھی کھولیں گی نا جب بیٹھ کے پڑھیں گی تو غور کریے گا کہ جہاں پہ بھی تنوین آ رہی ہے اس کا ترجمہ پیش بھی آ رہی ہے اور تنوین بھی آ رہی ہے، ترجمہ آپ نے ہے پہ ہی لکھ کے جانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ قریبن قریب ہے، شدیدن شدید ہے، کافرن کافرن کافر ہے، واسعاتن وسیع ہے، ٹھیک ہے، لباسن لباس ہے، ساحرن ساحر ہے، مطلب وہ جادو جس کو کہتے ہیں، اسواتن راستہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ آپ کو مفرد الفاظ مل رہے ہیں اور کیا مل رہے ہیں، مونس مل رہے ہیں، جیسے ہی آتی آ جائے گا وہ جمع بن جائے گا۔ الہو الہ ہے، جمال جمال ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، مالکن مالک ہے، حقن حق ہے، کلیل کلیل ہے، مومن مومن ہے، کبیر کبیر ہے، زینتن زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، سلام سلام ہے، ادوون عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، ٹھیک ہے نا، امتن امت ہے، حیاؤن حیا ہے، عبرتن عبرت، خزیون خزی ہے۔ یہ اس کا کون مطلب بتائے گا مجھے؟ جو بتا گیا نا بس وہ میری جان ہے ورژن بدبخت ہے۔ خزیون خزیون۔ چلے آپ لوگوں نے، میں نے نہیں بتانا، کچھ تو کام آپ لوگ بھی کریں، ڈھونڈیں اس کو۔ جی باجی جان باجی ٹھیک جان ہے۔ رسوا رسوا یس، کیسے پتا ہے آپ کو؟ باجی جان ویسے ہی ویسے ہی ایک تو جو ہے نا، اب ڈھیلی ڈھیلی ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، اچھا اپنے آپ کو انرجی لے کے آئے اپنے اندر، ٹھیک ہے، ہمیں پہلے والے جو ہے نا حفظہ چاہیے۔ جی ساحرون ساحر ہے۔ اب اب کون بتائے گا اس کا حفظہ؟ اب پڑھیے گا ذرا اس کو، کیا کیا ہے، جیسے میں پڑھ رہی تھی۔ جی باجی جان سحرون، اور یہ ہے جادو، ہاں یہ اور تو اس کا جادو تھا، مطلب ظلم، میں نے ہے پہ زور دینا ہے ہم نے، مطلب تو آپ کو جی میرے خیال باجی سب کے آتے ہیں۔ سحرون ظلم، جادو ہے، ہاں ظلم ہے، کثیر زیادہ ہے، مہاجر مہاجر ہے، خیر ان خیر ہے، شیئن بھلائی ہے۔ رسول محسن بعید فدیت عظیم فقیر بشر۔ گرلز یہ سارے کے سارے ورڈز قرآن پاک کے ہیں، آپ جتنے لفظ کاؤنٹ کر لیں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اس لیے آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ہم کہتے ہیں مبارکن عزیز خبیر سمیع قدیر جمیل غفور حکیم قادر بصیر علیم رحیم شکور غالب رعوف امین۔ اب آپ نے کلیئر ہو گیا کہ آپ نے جہاں پہ یہ والی تنوین دیکھنی ہے اس کا ترجمے میں آپ نے ہے ضرور لگانا ہے کے بغیر وہ ترجمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ لیٹس، اب آپ دیکھیں آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ورڈز کی سمجھ آنے لگ گئی نا۔ اب یہ دیکھیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ واؤ جو ہوتا ہے وہ اور کی سینس میں بھی آتا ہے، اس کے آگے بھی وہ سینٹینس ہو سکتا نہیں ہے، تو یہ زور دینے کے لیے آ رہا ہے، تاکید کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ غفور، با کا اور اللہ اللہ غفور، اب چونکہ اس کے اوپر ہمیں یہ نظر آیا تو ہم نے آگے لگا دیا ہے، اور اللہ غفور ہے، اور اللہ، یہ دیکھیں واو کا مطلب اور اللہ، شہیدن دن آ رہا تھا نا، اور اللہ کون ہے؟ شہیدن شہادت دینے والا بھی ہے، اور اللہ عزیزن، اور اللہ علیم ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ہے کا اضافہ کرتے جانا ہے، اور اللہ سمیعن سننے والا ہے، اور اللہ غنیون غنی ہے، اور اللہ قدیر اللہ قدیر ہے، اور اللہ واسع وسیع ہے، اور اللہ شکور، ٹھیک ہے، ہمارا شکر سننے والا ہے،
ماننے، اور اللہ محیط، اور اللہ محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام صفات ال کے بغیر آتی ہیں، اس طرح ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ اگر ال کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں تو پھر تو ہم نے ہے نہیں لگانا، اور اگر ال کے بغیر آ رہی ہیں تو پھر ہم ہے لگائیں گے۔ گرامر والیوں کے لیے ایک چھوٹا سا ٹپ ہے کہ ال جو ہوتا ہے جب لگ کے کچھ آگے سینٹینس ایڈ ہوتا ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے، اور مرکب کا آپ کو پتہ ہے اس کے معنی نہیں ہوتے ہیں، اس کو جب تک جملے میں نہ ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد دو صفات بغیر واو کے اکٹھی بھی آتی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ قرآن پاک میں ایسا ہوتا ہے۔ اس صورت میں ان دونوں کا صفات کا ترجمہ اکٹھا کیا جائے گا، جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ ہے ہاں دونوں جگہ پہ نہیں لگانا ہم نے، ہم کہیں گے اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے، نہیں، ایک خوبصورتی بھی تو ہوتی ہے نا لکھنے کی، ترجمے کی، تو یہ ہے کہ اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں پہ کیا ہے، کہیں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جی جان، دیکھو آخر میں ہم نے کی ہے۔ آخر میں آ رہا ہے، جملے کی خوبصورتی ہے نا۔ یہاں پہ اور بھی اگر بار بار نہ لکھیں آپ، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ غفور ہے، حلیم ہے، اور اللہ حلیم حلیمہ، حلیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بردبار۔ ہاں، ہماری حلیمہ ہی بتا سکتی تھی۔ اور اللہ معاف کرنے والا اور حلیم ہے، اور اللہ غنی اور حلیم ہے، اور اللہ شکور اور حلیم ہے، اور اللہ غنی اور حمید ہے، اور اللہ سمیع سننے والا اور علیم علم والا ہے، اور اللہ وسیع اور علم والا ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم بہت مہربان ہے، اور اللہ علیم ہے، علیم اور حکیم ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا ال کے بغیر جو لفظ آئے گا اس کے اینڈ میں ہم نے ہے کا ترجمہ کرنا ہے۔ ال کے بغیر جو ورڈ آئے گا اس کا ترجمہ ہم ہے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اردو میں آئے گا، اور یہ قرآن پاک میں بہت آئے گا۔ جب آپ ابھی آپ دیکھیں، پہلے آپ نے کیا کیا، مفرد کے لفظوں کو پڑھا، پھر ہم نے جمع کے لفظوں کو پڑھا، اور آج ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک چھوٹا سا نکا سا جملہ پڑھ لیا۔ آہستہ آہستہ ہم آیتوں کی طرف جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پڑھنا پڑے گا۔ ابھی تک ہم صرف اور صرف مفرد الفاظ اسم پڑھ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے فعل کی طرف نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جلدی جائیں گے۔ تو بھی ہمارا یہ والا مربی آج میں تھوڑا سا جلدی ختم کروں گی، کیونکہ آج میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ذرا سورت کی طرف تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں۔ تو اس کی دعا پڑھ لیں مجلس کی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں، آمین یا مجبر اسائل۔ چلیں اب ہم یہ والا اپنا قرآن پاک کا شروع کر رہے ہیں۔ آج میں نے اس کو تھوڑا مختصر رکھا ہے، کیونکہ اس کو ڈیٹیل دو، اس کو یہ رہ جاتی ہے، اور یہ اس کی دو تو وہ رہ جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا مختصر کر کے پھر آگے چل رہی ہوں، تاکہ آج آپ لوگوں کو ریویژن کا ٹائم مل جائے جتنا بھی ہم نے مربی کو پڑھا۔ مربی اس کے بعد ہم یہ سورہ تھا، سورہ یاسین کی طرف چلتے ہیں۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو شیئر ود یو پیپل سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین اللہم آمین۔ یہ سورہ یاسین کا ٹاپک ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ سورہ یاسین میں تین چیزیں مین طور پہ ہائی لائٹڈ ہیں۔ اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے اس میں، ہمارے نبی کی سچائی بیان کی گئی ہے، اور قیامت کے یقین ہمارے بتایا گیا ہے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو، اور ہمیں ہدایت اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو جانیں، اللہ کے قدرت کی اس کے پیغام کو پہچانیں، اور اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس سورہ یاسین 36 سورہ ہے، اس سے پہلے 35 ہے، اور اس کے بعد 37 آف کورس، یہ سیکوینس بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا لنک کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورج قرآن پاک میں جو کہتا ہے کہ نہیں ہے پیسٹ بک آ گئی ہے، اس کا کوئی لنک نہیں ہے، اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ ویل لنکڈ ہے
ایک تھوڑا میں نے آپ کو بتایا کہ دنیاوی طور پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں سٹوری بیسڈ ہوتی ہیں، وہ ایک کہانی بیسڈ ہوتی ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتابیں پرفیکٹ ہے. نو، یہ کتاب پرفیکٹ ہے. ہمیں کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے، ہمیں عربی کا نہیں پتا، ہمیں عربی کی نو ہو نہیں. جیسے جیسے آپ عربی کو پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ کتنی ویل لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. اور عربی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کل بشرا واز ویری ایکسائٹیڈ کہ جب اس کو پتہ چلا کہ نہیں، جب تنوین آتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو صراطن میں تنوین آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم اسی پہ چلیں گے. ہمارے پاس بہت ساری آپشن چوائسیز ہیں اکارڈنگ ٹو آور نیچر. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق یہ قرآن ہمیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو کہا سچ بولو تو یہ سچ تو بولے گا لیکن دوسروں کا اتنا نقصان کرے گا کہ باقی سارے کاموں میں کپلیٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے بتا دیے ہیں، ان پہ بھی چلو ان پہ بھی چلو، اور وہ اینڈ میں جا کے ایک ہی جگہ راستے سب ایک جگہ پہ ملیں گے اور وہ جائیں گے جنت میں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان سارے راستوں کو چلتے ہوئے ساتھ ساتھ پیرلر لے کے چلنا ہے آپ لوگوں نے. تو اس پہ چلتے چلتے ہم اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا مقصد الٹیمیٹلی گول، ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ جنت ہے. تو آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس تینوں صورتوں کا جو ٹاپکس ہے یہ کس قدر آپس میں ویل لنکڈ ہیں. پیغام تقریباً ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کائنات کی نشانیوں سے کیا ہوتا ہے ثابت کہ اللہ ایک ہے. پھر رسولوں کا آنا، پھر قیامت کے حساب کتاب، اور بس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت ہے، نبی ہے، جزا سزا اور زمین اور بارش کا ذکر ہے. پھر یہاں پہ بھی سورہ صفات میں بھی اللہ کی حمد ہے، مختلف انبیاء ہیں، جنت اور دوزخ، ستارے. تو یہ تینوں جو ہیں آپس میں ویل لنکڈ ہیں. اگر ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک چیز آئے گی: اللہ کا ایک مانو، نبی کو رسول مانو، قیامت پہ اوپر یقین رکھو، اور جنت کو اپنا مقصد بنا لو. دیٹس آل. اور یہی وہ سیدھے راستے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں چلنا ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نا جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، فور ایگزامپل ایک ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نا کمپیوٹر پڑھنا ہے، میں نے کمپیوٹر میں ایکسپرٹیز لینی ہے. اوکے. وہ کمپیوٹر پڑھ لیتا ہے، اس میں پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو ایکسپرٹیز آ گئی. اب وہ جو اس نے ایجوکیشن حاصل کی نا کمپیوٹر کی، وہ اس کے پاس ویسی کی ویسی رہے گی. ہاں تھوڑی وہ چینج آتی رہے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز اب دنیا میں نئی بن کے آ گئی، یہ کام بن کے آ گئی. یعنی ایک دفعہ علم حاصل ہو گیا نا وہ پکا ہے، وہ کہیں نہیں جانے والا. لیکن ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بار بار چاہیے، بار بار چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان ہے، وہ ہمیں بھٹکاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کی کلاس ہم نے لی ہے، اب یہ جو ایک گھنٹہ ہم نے دیا نا، اس گھنٹے کے بعد ہمیں مزید اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹس سوئچ آن ٹی وی، چلو بھائی اب کون سا ڈرامہ آ رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیغمبر کو آپ کے پاس بھیجا ہے ہدایت دے کے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر ہمارے پاس ہدایت دینے کے لیے بھیجا تو آپ دیکھیں ان پیغمبر نے ہمیں سب سے زیادہ کن چیز پہ زور دیا؟ نماز پڑھو. اور وہ خود بھی پڑھتے تھے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ پڑھتے تھے. وہ تہجد کی بھی پڑھتے تھے، وہ قیام اللیل کرتے تھے. تو وہ سورت فاتحہ پڑھتے تھے ہر نماز میں. میں نبی کی بات کر رہی ہوں، لاسٹ پروفٹ کی بات کر رہی ہوں. ہر نماز میں وہ سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت مانگ رہے ہیں. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے چنے ہوئے رسول اللہ سے دن میں 5 سے زیادہ مرتبہ ہدایت مانگتے ہیں. واٹ وی آر نتھنگ. ہم تو شدید قسم کے شیطان کے بہکاوے میں فل پیکڈ مسلمان ہیں، جو ایک مہینے کے لیے اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا بند ہو گیا، لیکن اپنی فطرت کو چینج نہیں ہونے دیتے. تو ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بار 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 چاہیے ہوتی ہے. اور جیسے آپ کو پانی، آپ نے ایک دفعہ پی لیا، آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پی لیا، تو کیا وہ پانی پینے سے آپ کی پیاس ختم ہو گئی؟ نہیں. 15 منٹ بعد پھر لگی ہوگی، آدھے گھنٹے بعد پھر لگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے
تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو قرآن پاک ہے نا، میں آپ لوگوں کے دلوں پہ ایسے نازل کر رہا ہوں جیسے میں بارش برساتا ہوں نا، وہ ڈرائی جو زمین ہوتی ہے اس پہ گرتی ہے تو اندر سے اس میں جان آ جاتی ہے، اندر سے اس کے پودے نکلتے ہیں، جڑی بوٹیاں جو بھی، اگر کسان کے لیے وہ رحمت کا باعث ہو جاتی ہے کہ اس کی فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح قرآن میں نے لوگوں کے دلوں پہ اتارا ہے تاکہ ان کے دل جو ہے نا وہ تر ہو جائیں، ہدایت سے تار ہو جائیں، اور وہ ان کے دلوں میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق پیدا ہو، انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ تو اس لیے علم اور ہدایت میں بہت فرق ہے۔ اور ابھی قرآن پاک میں بھی رات کو میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سٹرائکنگ ایگزامپلس دی ہیں قرآن پاک میں کہ ہمارے دماغ کی بتی روشن ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک حدیث بھی ہے کہ جو علم حاصل کر لیتا نا اس کی مثال، اور اس پہ عمل نہیں کرتا اور اس کو آگے نہیں پہنچاتا، یا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب نہیں کرتا، تو اس کی مثال جو ہے گدھے کی ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں اور وہ چلتا ہوا چلا جائے۔ تو انسان میں اور پھر جانور میں فرق ہونا چاہیے کہ ہمیں علم مل گیا ہے، اپ ڈیٹ ہم اس کو کرتے رہیں گے، لیکن ہدایت ہمیں روز چاہیے، ہر لمحے چاہیے، اور ہدایت کے لیے دعا مانگنی ہے، ہم نے اس کتاب سے جڑنا ہے۔ اور اس کتاب سے جڑنے کے لیے، یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جو سورہ یاسین جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اس پیس، میں کہتی ہوں پرفیکٹ پرفیکٹ جو ہے نا آپ کے پاس ایک خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ جو اس کو سمجھ کے پڑھ لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو ہدایت بھی دیں گے اور اس کے نالج میں بھی اضافہ کریں گے۔ اس کو ایز اے نالج پڑھیں تاکہ یہ پورا آپ گین کر لیں۔ آپ اس کے اندر صرف ادھر ریفرنسز کی کتابیں پڑھیں اور اس کی چیزیں اور آپ اس کو بوسٹ کرتی جائیں اور اس کو اپ گریڈ کرتی جائیں، لیکن ہدایت بار بار مانگیں، اللہ مجھے اس کو پڑھنے کی ہدایت دے، اللہ مجھے مربی القرآن کی جو ایک ایک لفظ ہے میں اس کو سمجھ جاؤں تاکہ میں خود سے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تک ہم لوگ یونٹ اس کے سورہ یاسین کے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ اس کے 6 پارٹ بھی ہیں، اور اس کو تھوڑا اور آسان کرنے کے لیے تھی کہ اس کو ہم 8 پارٹ میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیٹس سو ابھی تو ہم پہلے پارٹ پہ ہی ہیں۔ پہلا پارٹ ہم پڑھ رہے تھے قرآن اور رسالت۔ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس پہ آیا ہے، اور ان کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ ٹوٹل خلاصہ ہے ہمارے آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک کا۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں یہاں ملے گا کہ قرآن سچا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ہمارے نبی لے کے آئے ہیں، اللہ بہت رحیم کریم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی 5 آیتوں کا خلاصہ یہ والا ہے جو کہ آج میں آپ کو کراتی ہوں دوبارہ سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہماری پہلی 1 سے لے کے 12 تک کی آیتیں ہیں نا، ان کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور رسالت ہے۔ صرف ذہن میں رکھنا ہے، پہلی 12 آیات کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور رسالت ہے۔ پھر جو 1 سے لے کے 5 تک جو آیات آتی ہیں اس میں وحی اور نبی کی صداقت ہے، وحی قرآن کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وحی اور قرآن کی صداقت ہے۔ پھر ہم نے کیا، ایک انتہائی انٹرسٹنگ چیز جو آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ قرآن پاک کی نا ایک حکمت ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہ والا وحی اور نبی کی صداقت، تو پہلے ہم وحی کو دیکھتے ہیں کہ جو وحی جو تھی، یہ قرآن جو تھی، یہ اس کا کیا پیٹرن ہے۔ اس کو ہم جتنا ایکسپلور کرتے ہیں ہر زمانے میں یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں ہر زمانے میں ہر دل پہ یہ ڈیفرنٹ طریقے سے اثر کرتا ہے۔ اور پھر جو نبی لے کے آئے ہیں وہ کتنے سچے تھے، کیا صرف انہوں نے خود کہا میں سچا ہوں، ہم مان گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک بھیجا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سچائی بیان کی ہے۔ اچھا، اب آپ قرآن پاک کی ذرا حکمت، ایک میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہر بک کو لکھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، رائٹر کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو لکھنے کا، یا اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کیا، ہر زمانے میں ہمیں ایک نئی چیز سامنے ہمارے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو پیئر میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، جب ہم جوڑوں کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں میاں بیوی آتے ہیں، میاں بیوی آ جائیں گے، جانوروں میں آ جائے گا یہ گھوڑا گھوڑی، گدھا گدھی، پھر ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہر چیز، ہر آیت، آلموسٹ 95% آیات جو ہے نا اس میں جوڑوں کا ذکر ہے۔ لائک آپ اس کو ذرا دیکھیے گا، اچھائی ہے تو اس کا جوڑا برائی ہے، اپوزٹ، بعض اپوزٹ بھی ہے اور بعض متضاد، ملتے جلتے بھی ہیں اور اپوزٹ، بٹ جوڑے ہیں۔ جنت ہے، جہنم بھی ہے، دن اور رات، زندگی موت، مرد عورت، ہدایت اور گمراہی۔
ایک تو یہ جوڑے ہو گئے. اب جوڑوں میں تخلیق قرآن کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیسے کہتا ہے؟ آزمائش دی گئی ہے نا، اگر آپ کو ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ آزمائش ہے تو ساتھ میں اختیار بھی ہے. اس کو پکڑنا ہے، نہیں پکڑنا چھوڑ دو. تو یہ بھی جوڑا ہو گیا، دو راستے بتا دیے گئے آپ. آخرت کی حقیقت ہے، جنت اور جہنم کا جوڑا ہے. دنیا اور آخرت ہے جوڑے میں. یہ بھی دنیا اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں بیان کیا، روشنی اور اندھیرا، ہدایت اور گمراہی. یعنی آپ کو بہت ساری آیتیں، ابھی میں آپ کو اور بھی آگے کلیئر کرتی جاؤں گی. آپ کو ہر آیت جو ہے وہ جوڑے میں مل رہی ہے. آپ کو آپشن دی جا رہی ہے، بھئی سچ لے لو یا جھوٹ لے لو، دنیا لے لو یا آخرت لے لو، ہدایت لے لو یا گمراہی لے لو. ٹھیک ہے. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں تخلیق کر کے آپ کو اس کی اگزامپل دی ہے. لیس ہم آگے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے کل، اب بھی میں نے آپ کو بولا ہے کہ 1 سے لے کے 5 تک آیتیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اس میں قرآن کا اور صرف نبی کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہی بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبی کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یاسین حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انا کلیمن بے شک آپ رسولوں میں سے اللہ صراط المستقیم، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ عزیز الرحیم کی طرف سے نازل ہوا. اب یہاں پہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور بعض مفسرین کے مطابق یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب بھی ہو سکتا ہے. والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم. واو قسم کے لیے ہوتا ہے. القرآن، قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتاب ہے. الحکیم، حکمت والی، عقل والی، جس میں ہر چیز کے لیے ہمارے سامنے ایک حکم رکھ دیا گیا. انا کلیمن المرسلین. اب یہ کہہ رہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. انا آتا ہے تاکید کے لیے، بے شک کا لفظ آتا ہے، یقیناً کا. اور کاف سے مراد آپ ہے. انا کا یعنی کہ بے شک آپ، لیمن ہیں، ضرور، یقینی طور پہ، مرسلین بھیجے گئے ہیں پیغام دے کے. مرسل کی جمع ہے یعنی بھیجے گئے. یہاں مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی ہے، اللہ صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے یہ اللہ کی کیا حکمت ہے. یہ ایک تو یہ جو میرا اوپر باہر آ جاتی ہے نا، ہاں، تنزیل تنزیل العزیز الحریم. یہ قرآن اللہ عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے. تنزیل کرنا ہوتا ہے نازل کرنا. یہاں پہ مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. یہاں مراد قرآن کو وحی کے ذریعے نازل، العزیز، زبردست اور غالب. اچھا، اب یہاں پہ آپ نے قرآن کی حکمت کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ کہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڑے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ نمبر 1 جوڑا ہمیں جو ان آیات میں مل رہا ہے نا، وہ قرآن اور رسالت کا ہے. وہ القرآن الحکیم، قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے جو ہدایت فراہم کر رہا ہے. ان کلیمن المرسلین یعنی قرآن رسول کے ذریعے بھیجا گیا جو ہدایت دینے والا. یہ جوڑا بتاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے 2 ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، ایک قرآن کے ذریعے سے اور ایک رسول کے ذریعے سے. تو بن گیا نا جوڑا قرآن کا اور رسول کا. تو یہ پہلا جوڑا آپ کو پہلی 5 آیتوں میں سے ہمیں ملا ہے. کون سا جوڑا ملا؟ ایک قرآن کا اور ایک رسول کا. یہ دیکھیں، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب دوسرا جوڑا دیکھتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جوڑا صراط مستقیم اور قرآن کی تنزیل ہے، قرآن کا نازل ہونا ہے. اب یہ کیسے ہمارے سامنے چوائس ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ صراط المستقیم، رسول سیدھے راستے پر ہے یعنی وہی راستہ حق ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ سیدھا راستہ اللہ کا جو زبردست اور مہربان. یہ جوڑا کیا وضاحت کر رہا ہے؟ نمبر 1 سیدھا راستہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے نازل کیا. یہ راستہ سختی، عزیز اور مہربانی، رحیم کا حسین امتزاج ہے. ایون دو کہ اس میں بھی جوڑے نکلتا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسرا جوڑا ہم نے 5 آیتوں میں سے کیا پہلا نکلا تھا ہمارے پاس سامنے؟ اللہ، قرآن اور رسالت. دوسرا جوڑا آیا ہمارے سامنے سیدھا راستہ اور قرآن کا نازل ہونا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے پاس چوائس ہے، سیدھے راستے پہ تبھی ہم چلیں گے جب ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلیں گے. ایک یہ راستہ ہو گیا. تیسرا راستہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بھی جوڑے میں آئی ہیں، العزیز زبردست مہربان، اور زبردست سب پر غالب،
اور الرحیم مہربان رحم کرنے والا، یہ جوڑا ظاہر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ہدایت صرف سختی اور پکڑنے کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور محبت کرنے کے ذریعے سے بھی آتا ہے۔ یعنی ہمیں 5 صورتوں میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جن کا ٹاپک نبی اور وحی اور قرآن ہے، سوری قرآن اور رسالت ہے، اس کے اندر بھی ہمیں ان آیتوں میں بھی جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہمیں پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حکمت کے طور پہ ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اگین دیکھ لیتے ہیں جوڑا کون سا بن رہا ہے، رسول ہدایت پہنچانے والے، اگین رسول آئے وہ ہدایت پہنچانے والے، اور قرآن آیا ہدایت کا ذریعہ، یہ جوڑا کیسے بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ صراط مستقیم حق کا راستہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے صفت رحیم مہربانی، اللہ کے صفت عزیز، یہ بھی جوڑے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جوڑے میں، یہ بھی جوڑے میں۔ یہاں پہ جوڑا اس کا مس ہو گیا ٹائپ ہونا، اس کا جوڑا یہاں تھا مستقیم کے ساتھ کون تھا، قرآن کا نزول، ٹھیک ہے، قرآن کا نزول اور صراط مستقیم۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ قرآن کریم کی جگہ پہ ہمیں دو دو جوڑے کر کے ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں آیتوں میں۔ آئی ہوپ یو پیپل آر گیٹنگ می، سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 بھائی باجی۔ اچھا، اب قرآن کی حکمت اور صداقت، اب یہاں پہ قرآن کو صرف انہی صورتوں میں نہیں کہا گیا، یہ جو پہلی 5 صورتیں ہیں نا کہ قرآن کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا سچائی ہے، اور بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہی والا پیغام دیا ہے، جیسے کہتے ہیں انہ لاقول فاصلن الطارق، سورت الطارق کی ہے ایک بے شک یہ قطعی فیصلے کن کلام ہے۔ پھر اللہ سورت بقرہ کی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے، یعنی یہ صرف 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے ہمیں بند نہیں کر دیا، پورے قرآن میں آپ کو بار 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 یہ پیغام ملے گا، جس میں سے ان شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو سورت طارق میں مل رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ میں کی بھیجی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی حکمت میں، اس کی سچائی میں۔ پھر محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورت عمران کی ہے کہ وما محمد الا رسول اللہ، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، سورت انبیاء کی نبا کی آیت ہے، انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہدایت اور صراط مستقیم، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ، سورہ شورا کی آیت میں ہے کہ بے شک آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور پھر سورۃ فاتحہ کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، یعنی کہ یہ 3 ٹاپک ہم نے یہاں پہ بھی پڑھے ہیں، یہ 3 ٹاپک آپ کو ان ڈفرینٹ آیتوں میں بھی مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ پیغام جو ہے بار بار بتا رہا ہے کہ قرآن میری طرف سے ہے، محمد میرے رسول ہیں، اور تم لوگوں کو ان سے ہدایت لینی ہے اور سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان شارٹ اس کی جو سٹوری ہے وہ یہی بن رہی ہے۔ چلیں اب اس کو سم اپ کرتے ہیں ان 5 صورتوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ ہدایت کی روشنی، چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک سٹوری کی شکل میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا جو تھی نا یہ بہت اندھیرے میں تھی، اور مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ میں نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی اس میں انسانوں کو، لیکن انسان بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن کو ہمارے پاس ایک روشنی کی طرح بھیج دیا، جو سچائی، جس میں روشنی کیسے تھی، جس کو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اس کا سچے ہونے کا یقین آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہیں ہم نے اس پہ عمل کرتے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام قرآن میں رکھا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ قرآن زمین پہ بھیج دیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری نیچر، انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ یقین نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے نا حکمت والا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک ہدایت کا ایسا چراغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ قرآن پاک جو تھا وہ ایک نبی کے پاس، نبی کو انہوں نے وحی کے طور پہ بھیجا، اور پھر ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ انا کلمن المرسلین، کہ اب وہ رسولوں میں سے ہیں، وہ بہترین رسول ہیں، اور وہ سچے ہیں، اور میں نے ہی ان کو بھیجا ہے، میں نے ہی ان کو چن کے بھیجا ہے۔ آپ لوگ ان کا اس کا کہنا مانیں، جو یہ بتا رہے ہیں اس پہ عمل کریں، جو انہوں نے کیا ان کی سنت کو پکڑ لیں۔ اللہ صراط مستقیم، کیونکہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور یہ دین ہم نہ صرف حق ہے بلکہ ہمیشہ سیدھا، سچا اور سچائی کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے تم لوگوں کے پاس قرآن پاک کیوں بھیجا، اور ساتھ میں ایک پرفیکٹ انسان کے تھرو کیوں بھیجا، کیوں؟
کیونکہ میں العزیز بھی ہوں الرحیم بھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک بہت زبردست تھوڑی سختی بھی کروں گا لیکن میں رحم بھی کروں گا۔ تو یہ میں کتاب آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں، اور یہ پیغام جو ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیغام اس وقت کے مشرکین مکہ تھے یا جو انکار کرنے والے کفار تھے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر زمانے ہر انسان کے لیے، اور اس میں ابدی سچائی ہمیشہ کے لیے ایک سچائی ڈال دی گئی۔ تو یہ ہماری جو 5 صورتیں ہم نے شروع کی پڑھی ہیں، یہ اس کا ایک لب لباب ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کا ٹاپک صرف اور صرف نبی اور قرآن اور اللہ کی گواہی، یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اینڈ میں اس کو میں نے سم اپ کیا۔ اب ہم آیت نمبر پہلے پارٹ پہ ہی ہیں، اور ہم نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 سے لے کے 12 تک جو ہے نا پہلا پارٹ ہے، جس میں سے 1 سے لے کے 5 تک ہم نے یہ آیتیں پڑھ لی۔ آج آپ لوگوں نے بیٹھ کے ان کو یاد کرنا ہے، اور یہ موسٹ پروبیبلی سب کو یاد ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ یاد کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو حفظ ہوتی جائے گی یہ سورہ جو ہے، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، مطلب کو سامنے رکھیں، لفظوں کے معنی کو سامنے رکھیں اور کریں۔ اب ہم آتے ہیں 6 سے لے کے 12 تک، ٹھیک ہے نا؟ ایک چھوٹا سا آپ کو ہنٹ میں نے سمجھانا ہے، یہ مربی ہے، یا ہمارے مربی القرآن کا ہی ہے۔ کوئی بھی قرآن پاک میں نا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم فعل کہتے ہیں، ورب کہتے ہیں، کسی کام، سونا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، پڑھنا، یہ سب کام ہے جو کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے قرآن پاک میں بہت سارے آپ کو لفظ ایسے ملیں گے جن کے تھرو آپ کو، جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام ہوا ہے، ہو چکا ہے، ہونا ہے، ہو رہا ہوگا، یا حکم آتا ہے بہت زیادہ، کام کرو، اللہ تعالیٰ کے بار بار حکم آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس قرآن پاک میں، اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دینا، اس کو بھول جائیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ کہ ہم کیسے پہچانیں گے ماضی کا۔ جب ہم نے ماضی کے صیغے کو سائڈ پہ رکھ دیا، ماضی کے لفظوں کو سائڈ پہ رکھ دیا کہ ہم اس کو پہچان لیں گے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تو ہمارے سامنے 2 بچتے ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اس میں صرف جو موجودہ زمانہ ہے اور جو آنے والا زمانہ ہے، اس کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے 2 صیغے یا 2 ورڈز نہیں استعمال ہوتے، موجودہ کے لیے بھی مستقبل کے لیے۔ یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے عربی زبان کی، کہ ہم تو جو ہے انگلش پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر فارمز لگا دیتے ہیں، فرسٹ فارم، تھرڈ فارم، سیکنڈ فارم، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی ہم لوگ اس کو عربی میں موجودہ زمانے کو اور آنے والے زمانوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بس اس کو پہچاننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو پہچاننے کے لیے ہم کیسے ہوتا ہے کہ ان لفظوں کے شروع میں نا یہ 3 ورڈ، یہ 4 لفظ آ رہے ہوتے ہیں، یا حمزہ آ رہا ہوگا، الف، اس کو الف کہتے ہیں اور حمزہ بھی کہتے ہیں، یا تا آ رہا ہوگا، یا آ رہا ہوگا، یا نون آ رہا ہوگا۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو اگر ہم کٹھا کر کے لکھیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ آتائن، آتائن۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تینوں، 1 2 3 4 ورڈ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، تو آپ نے، اور یہ ہمیشہ فعل کے اوپر ہوں گے، اسم کے اوپر تو ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آپ نے عطائن یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کام کو کہتے ہیں، مستقبل، حال اور حکم، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو الف ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں یہ حکم کے لیے آئے، تو پھر اور بھی آسانی ہو گئی ہمارے لیے کہ ہمیں مستقبل کے لیے اور حال کے لیے صرف تا، یا اور نون کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اب کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم اس کو ابھی ڈھونڈ کے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے پڑھنا ہے 6 سے 12 تک کا ٹاپک، جس میں ہم پڑھ رہے تھے، ابھی ہم اس ٹاپک پہ ہیں، اس پہلے ایک حصے پہ ہیں جس کا ٹاپک ہے قرآن اور رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن میں نے نازل کیا، کس پہ کیا؟ رسول پہ کیا، کیوں؟ کیونکہ میں عزیز بھی ہوں اور حکیم۔ اوکے، ہم نے پڑھ لیا۔ تو کیا یہ پیغام اثر کیا کافروں کے اس زمانے پہ یا آج کے زمانے پہ؟ آپ نے صرف قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں سوچنی، اپنے آج کے زمانے کو اپلائی کرنا ہے، اور یہ میں بتاؤں آپ کو بالکل پرفیکٹ لگے گا، اور یہ ہر زمانے میں پرفیکٹ لگتا ہے، بات صرف سوچنے کی ہے۔ لائک اب یہاں پہ دیکھیں، لی تنذیرا، لام کو اگر ہم ہٹائیں تو تا آیا، جی باجی، جی آ باجی جان،
تو اس کا مطلب ہے آتائن میں سے کوئی ایک ورڈ اس میں لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو فیل ہو گیا، ایسا ہی ہو گیا نا؟ تو اس جی باجی. ٹھیک ہے، لی تنذر قومن قومم انذر اباہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں سے اکثر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لاقت بے شک، جو اللہ نے اپنی بات پوری کرنی تھی نا، کال یہاں سے حق القول، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آتی ہے، یہ میں بھی آپ کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نے اس کا صرف ترجمہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، آپ ہمیں پروف کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ قرآن پاک لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا رحیم کریم ہے، جو کل میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دینے میں بھی، تو چونٹی کی اگزامپل بھی، مچھر کی اگزامپل بھی اللہ دیتا ہے، تو کفار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اللہ اگر اتنا بڑا ہے تو کیوں اتنی اگزامپلس چھوٹی چھوٹی دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں بڑے اگزامپل دکھاؤ نا، سورج اور چاند کی، بڑے بڑے پتھروں، یہ والا جو پہاڑ ہے اس کو سونا کر دو، یہ والی جو مٹی ہے اس کو سونا کر دو، اس طرح کی انہوں نے بڑی بڑی ڈیمانڈ رکھی، وہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلس، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی ہٹ درمیم وہ کیا کہہ رہے ہیں، لی تنذرا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ لام کو ہم نے علیحدہ کر دیا، اور تنذرا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ لام کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا تاکہ لام، اور تنذرا فعل ہے، مطلب ہے آپ ڈرائیں، تاکہ آپ ڈرائیں، تنذرا ڈرانے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈرانا ایک کام ہے، اسم تو نہیں ہے نا، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا سونا کھانا پینا اٹھنا یہ سب کام ہوتے ہیں، تو ڈرانا بھی تو کام ہے، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہ یہاں تاکہ آپ ڈرائیں، کس کو؟ ایک قوم کو، ایک قوم کو، ٹھیک ہے، کامن، ماں، وہ، انذر، اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا نا ڈرایا گیا، فعل ماضی، یہ کیسے انذر آ گیا؟ آپ کہیں گے آتائن میں سے تو کوئی ورڈ آ ہی نہیں رہا، کیپ ان مائنڈ، جس میں آتائن آپ نے ہر جگہ پہ ہر فعل کے اندر آتائن اپلائی کر کے دیکھنا ہے، جس پہ آتائن کے ورڈ اپلائی نہیں ہو رہے وہ ماضی ہے، سمپل۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ وہاں پہ بھی آتائن کا الف تھا تو یہاں پہ بھی تھا، جن کو نہیں پتا، تو یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انذرا، یہ فعل ماضی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں ڈرایا گیا، اباہم، ابا کہتے ہیں باپ کو، ابا جمع ہے ان کے باپ دادا کی، ٹھیک ہے نا، اباہم ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا، فاہم ضمیر، ضمیر میں نے اس دن آپ کو بولا تھا کہ یہ ہم پرناؤن اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ بار بار نام ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے، جیسے علی گیا، علی سویا، علی بیٹھا، علی، تو ہم کہیں گے علی سویا، وہ اٹھا، وہ بیٹھا، تو وہ جہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ جمع کی ضمیر، یہ جمع کی بھی آتی ہے، مفرد بھی آتی ہے، ایک کی بھی آتی ہے، دو کی بھی آتی ہے، اور تین کی بھی، علیحدہ علیحدہ سے، لیکن آپ نے جہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے جہاں پہ ہم آ رہا ہے نا وہاں پہ جمع ہے، ہم جمع، جمع کے پرناؤنز ہے، ضمیر ہے، پھر ٹھیک ہے، فا ہم، اور فا جو آ رہا ہے نا یہ پس کا آ گیا، بس فیصلہ ہو گیا، تھوڑا سا رکنے کے لیے فا کا یوز کیا جاتا ہے، غافلون غفلت میں پڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ کو مطلب آپ کے کلیئر ہوئے، لے تنذرا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، یہ ڈرانے کا مطلب تھا ما انذرا، ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فاہم پس وہ غافل ہیں، تو یعنی کہ اگر ان کے آباء و اجداد کو ڈرا دیا جاتا نا تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم سیدھے راستے پہ ہوتے، آج ہمیں ایک ہدایت مل رہی ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ لیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں تو خیر آگے آنے والے ہمارے بچے سیدھے راستے پہ چلیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے ماں باپ سیدھے راستے پہ نہیں تھے، وہ تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے شاید اتنی وارننگ نہیں دی ہوگی جتنی ہمیں دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید سلیکٹ نہیں کیا، ہمیں سلیکٹ کر لیا، ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو میں نے اس طریقے سے آپ نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہوئے جانا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے لتن ذرا قومن قومم انذر اباہم فہم غافلون، اگین میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ ہم نے جوڑے ڈھونڈنے ہیں، اب قرآن کی حکمت اس میں کیسے آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے اس میں تو ہمیں کہیں پہ جوڑا نظر نہیں آ رہا، بٹ ہے،
जोड़ा कौन सा है? अंजार, तनबीह की गई है, डरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गफलत में पड़े हुए हैं। जोड़ा बन गया ना, वार्निंग दे रही है, बस ठीक हो जाओ, उठ जाओ। आप समझ ले, चले एग्जांपल देते हैं, फजर की नमाज है, सुबह बहुत ठंड है, तो माँ माँ आपको आपको बार बार कह रही है उठ जाओ, तनबीह दे रही है, बट आप गफलत में हो। तो ये क्या हो गया? जोड़ा बन गया। अल्लाह ने नबी करीम को डराने के लिए भेजा, लेकिन ये लोग गफलत में हैं और नसीहत कबूल नहीं कर रहे। और यहाँ एक वाजिया जोड़ा है, हदायत का और तनबीह का अल्लाह की तरफ से, गफलत और इनकार कफ्फार की तरफ से। अगेन जोड़ा बन के हमें इसमें एक नजर आया है। अब एक और देखते हैं हम, दूसरा जोड़ा क्या था। एक ही अभी आयत है, अभी हम आगे नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ा नंबर, कौम और अबाव, पिछली नस्लें और नई नस्लें। जोड़ा बन गया, पिछली नस्लें और नई नस्लें। पहले लोगों को डराया नहीं गया था, इस वजह से वो गाफिल हो गए। अब इनकी औलाद को वार्निंग दी जा रही है। यहाँ दो ग्रोह सामने आए, माजी की कौम जिन्हें अंजार मतलब डराना नहीं मिला, मौजूदा कौम जो गफलत में है। अगेन यहाँ पे दो बन गए, यानी एक आयत में ये दूसरा जोड़ा है। अब इसी आयत में एक जोड़ा और भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के कलाम की अमेजिंग। अब जो तीसरा जोड़ा है वो अंजार, डराना और अदम इंजार, रसूल के आने से पहले और बाद की हालत। ठीक है ना, रसूल के आने से पहले ये लोग बगैर हदायत के थे, रसूल के आने के बाद इनके पास हक आ गया, लेकिन वो फिर भी गाफिल रहे। यहाँ हदायत का वक़्त, नबी का दौर, जहालत का वक़्त, पहले का दौर। अगेन आपको पेयरिंग मिल रही है। ठीक है, हदायत का वक्त जो था नबी का था, जहालत का जो उनका, एक प्रेजेंट दौर जो नबी का चल रहा था और आज तक चल रहा है, और एक उससे पहले का दौर जो जहालत थी, जहां पे कुछ भी नहीं था। अब आप देख लें कि यहाँ पे हमें तीन जोड़े मिले एक आयत के अंदर। अल्लाह ताला ने आपको जोड़े बना बना के चीज़ों की हिकमत बता रहे हैं। ठीक है, पहला अंजार और गफलत, दूसरा माजी की कौम, मौजूदा नस्ल, फिर हदायत का वक्त और जहालत का वक्त, फिर हक और बातिल। कुरान में हमेशा ये जोड़े सामने रखे गए हैं ताकि इंसान अपनी जिंदगी के सही और गलत रास्ते की पहचान कर सके। ठीक है, तो यहाँ एक हमें, एक आयत के अंदर ना सिर्फ हमने उसके मतलब को समझ लिया, हमने उसके अंदर एक फेल ढूंढ लिया, फिर हमने उसके पता चल गया हमें कि कॉमन जो है इसका उन्जर का मतलब क्या है, अबाव हम, ये अबाव अजदाद और बहुत सारे अबाव अजदाद, सिर्फ एक एक मेरे माँ बाप को नहीं, मेरे दादा दादी नाना नानी को, सबके फाहम पस के वो सब कौन से गाफिलून वो भी थे। अगर हमने ना सीखा, हमारे पास चांस है, हम भी गाफलों में से हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अभी है 5 मिनट। अब कह रहे हैं, अब अगेन कफार की हट दर में, लाकद हक्कल कौलु अला अक्सारिहिम फहुम ला युमिनून। लाकद बेशक, लाम मैंने आपको बोला है कि ये विदाउट एनी डॉट के लिए आएगा। ठीक है ना, लाकद, लाम और कद ताकीद के लिए आता है। ठीक है, हक कौन बताएगा मुझे? इसमें से आताइन का कोई वर्ड नजर आ रहा है हक के आगे? नहीं बाजी जान। नहीं तो बच्चे। फिर ये माजी हो गया। ग्रामर वाली आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त टिप है ये। ठीक है ना, आताइन कहीं नजर नहीं आ रहा, वो माजी का सीगा है। आंख बंद करके बोल दो, यहाँ आताइन नहीं था और हक की बात की जा रही है, ये तो फेल तो है नहीं है, ओ सॉरी इसम तो है नहीं है, तो ये बोलना है। तो ये क्या हुआ, ये माजी का सीगा हो गया। बात पूरी साबित हो चुकी, अलकोल बात, यानी अल्लाह के अजाब की जो अल्लाह ताला ने आपको एक खबर दी है ना, अल्लाह ताला वो पूरी कर चुका है। वो हमें किताब में लिख के भेज चुका है। अब हमारे ऊपर है, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या सिर्फ इस 1 घंटे के लिए मानेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे हम। दुनिया बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव है। ठीक है, अल्लाह कहते हैं पर, जिस पर, अक्सारिहिम, अक्सारिहिम, अक्सर होता है ना, अक्सर वहाँ मैं वहाँ गई, ये अक्सर छोटी थोड़ी सी एक मिनोरिटी होती है, एक मेजोरिटी होती है। जो मिनोरिटी होती है उसको हम अक्सर कहते हैं। ठीक है ना, ये इसम है जिसके आगे जमीर लगती है ना, हा, हिम, हुम, जिसको मैंने आपको प्रोनाउन बोला है, वो हमेशा किसके साथ लगती है? इसम के साथ लगती है। ठीक है ना, इनमें से अक्सर, फा हूं पस वो, ला योमेनू ना। अभी इसके ला योमेनू ना, चलो हम ऐसा करते हैं, इसके वाव और नून को हटा देते हैं फिलहाल। अब ये बनता है यो मेन। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें अतायन का वर्ड आ रहा है? जी जी बच्चे। बाजी, या लगी हुई है हाँ शुरू में। बस, या लग गई, सीधा सीधा। तो ये मुस्तकबिल और प्रेजेंट के लिए वो ईमान नहीं लाते।
نام وہ لائیں گے، نام وہ لاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں. لاقد حق القرآن، حق القرآن میں اب حق کو، اور یہ حق اور قول کیا ہے؟ قرآن میں بیان شدہ سچائیوں کو بھی آیتہ کرتا ہے. نمبر ون، جتنی اللہ تعالیٰ نے، ہم قول کہتے ہیں کسی کی بات کو، کسی کے فرمان کو، کسی کے حکم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچائی بتائی ہے، لیکن یہ سچائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف قرآن تک محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک جو بھی میں نے فیصلے قرآن پاک میں کر دیے ہیں وہ ویسے ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوں گے، اور یہ ہر زمانے میں یہ قول رہے گی. ٹھیک ہے، ایک طرح سے قرآن پاک میں جو فیصلے بتائے گئے ہیں ان کو بھی قول کہتے ہیں، اور جو خود اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ بھی قول کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اکثر ہم. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو بات تمہیں کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ بات تو میں نے تمہیں کہہ دی، قرآن میں نے دے دیا، وہی میں نے دے دی، جاؤ جا کے ان لوگوں کو بتاؤ، لیکن انسسٹ نہیں کرنا، بس بتا دو ان کو. یہ اللہ نے کہا. اب اگر مان لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو بھی ان کی مرضی. ٹھیک ہے، تو کس کو انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اکثر نبی نے تسلی کی، زیادہ تو ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں. اللہ کی بات عقل کو کبھی غلط نہیں ہوتی ہے، ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، مگر اس کو قبول کرنے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے نبی کا اس ٹائم کتنا بڑا امتحان تھا. وہ میجورٹی کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ مینورٹی ان کو مان رہی تھی، صرف تھوڑے لوگ ان کو مان رہے تھے، زیادہ نہیں مان رہے تھے. جیسے آج اگر آپ دیکھ لیں، ہم ہماری نیچر کو آپ لیس اپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور کیا یوٹیوب ہے. تو آپ کسی بھی چینل کے، مفتی کے چینل کو کھولتے ہیں، آپ کو نام نہیں پتا، فوراً جا کے دیکھتے ہیں اس کے فالوورز کتنے ہیں، اس کو کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہو. اگر زیادہ پھر اتھینٹک ہے، اور کم والوں کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کراتے. کبھی یہ تو چھوٹا سا چینل ہے، میں نے تو اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کے تو فالوورز ہے ہی نہیں. اچھا چلو، اس کا کسی کا بیان سن رہے ہیں، بہت رش ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، او یہ ٹھیک ہے. ایک بول رہا ہے، اس کے آگے دو تین بیٹھے ہوئے، نہیں 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 چھوڑو اس کو، ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، لائک جیسے میں نے بھی اب کورس شروع کیا یہ والا، تو کوئی انٹرسٹیڈ نہیں، کوئی آ نہیں رہا. ابھی بھی رائٹ نہ ہو کے 8-10 ہم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. تو دین کو فالو کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. نبی کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بول دیا کہ یہ بہت کم ہوں گے، لیکن تمہیں، آپ کو، آپ کا کام صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے. وہ مانے یا نہ مانے، چھوڑ دو ان کو میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارا کام صرف میرا میسج دینا ہے. وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں نہیں کرو، بس. آج کے زمانے میں بھی ہمارا کام میسج دینا ہے. وہ آپ، میرے پاس 8-10 لڑکیاں بیٹھی ہیں یا ایک بھی بیٹھی ہے، میں تو بولوں گی، میں تو بتاؤں گی کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، کتاب میں یہ چیزیں لکھی تھی، اس کو میں نے بھی پڑھا، اس کو آپ بھی پڑھیں، اس پہ میں بھی عمل کرتی ہوں، آپ بھی کریں. میں تو آپ لوگوں کو انسسٹ کروں. 1 گھنٹے کے لیے بھی اثر ہوتا ہے میرے لیے بہت، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے قرآن میں. ہمارے نبی کی آزمائش تو بہت بڑی تھی. آج تو ہر ہر پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوا ہے، ہر جگہ پہ اسلام پھیل چکا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے. مسلمان بہت کم ہے. مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان نہیں ہوتا نا. جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ میرے اعمال پہ، میرے حکم پر عمل کرو، تو تب تک تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اب قرآن کی حکمت کیا، اگین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان آیات میں کہاں کہاں سے جوڑے مل رہے ہیں. جوڑا سچ اور جھوٹ کا ہے، ہدایت اور گمراہی کا، حق اور قول. اللہ کی بات یعنی عذاب اور سزا کا وعدہ ان پر پورا ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار حق کو جھٹلا دیا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہدایت قبول کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہی ہدایت اور گمراہی کا اس کے اندر جوڑا ہے، ہدایت اور گمراہی، سچ اور جھوٹ کا. اب دوسرا جوڑا، چلیں فی الحال آپ کو اس میں ایک یہی جوڑا آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا، سچ اور جھوٹ کا. لاقد حق القول اکثر فہم، یعنی کہ ہمیں سچ بتا دیا گیا لیکن ہم جھٹلا رہے ہیں، اور بار بار جھٹلا رہے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ہم فالورز کی گیم میں لگے ہوئے ہیں، ہم مجمع کی گیم میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا دل جہاں پہ کرتا ہے وہاں نہیں ہم بیٹھتے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی کمپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان وہی سوچ، کہتے ہیں نا، آپ جو بھی آپ کی صحت کیسی ہوتی ہے، جو آپ کھاتے ہو اس کے مطابق آپ کی صحت ہوتی ہے.
جس کمپنی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہو اسی طرح کا رنگ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایسی کمپنی میں بیٹھیں جس کا رنگ جب آپ پہ چڑھے تو وہ نظر آئے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کمپنی شوٹ بھی اچھی ہونی چاہیے. نکل آئے یہ دنیا کے جمیلوں سے، نکل آئے آپ یہ دنیا کے. ہمارے پاس، میں اگین آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس آج ایک مہینہ ہمیں ملا ہے، اسے خوبصورت مہینہ، پتہ نہیں ہمیں اگلی دفعہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. ہاں، آج کل تو 22 22 23 23 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. تو ہم کیسے اس شارٹ شارٹ گارنٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو 80 90 میں پہنچ جائیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. نہیں، ہمارے ایک سانس کا نہیں پتہ. تو یہ اپنا پہلا رمضان سمجھ لیں کہ جس میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں ابھی ہمیں ہدایت پہ چلنا ہے. اور آخری رمضان بھی سمجھ لیں کہ ہمیں، ہمارا یہ آخری بھی ہے، اس کے بعد شاید چانس ہونا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور قرآن کے اس میسج کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی جو کلاس ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، اور نہیں ٹائم اوپر چلا گیا جی لنچ باجی، چھٹی. جی باجی جان آ گئی. اچھے سے سمجھ آئی ہے. جی